دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پروفیشن سے جڑے ہوئے لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو لیگل پروفیشن سے ہیں. جب ہم لوگ جسٹس کی بات کرتے ہیں تو اکثر کرائم اور پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ کوئی انسان کے اوپر ظلم ہوا, کوئی غلطی ہوئی ہو اور اس کی بات میں اس کو کس طریقے سے سزا دیا جائے یا انصاف دلایا جائے. عموماً ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ کرائم اور پنشمنٹ, لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ جسٹس کسے کہتے ہیں, انصاف کسے کہتے ہیں, عدل کسے کہتے ہیں, عشق کسے کہتے ہیں. یہ اس بہت ہی براڈ ٹرم ہے. یہ صرف اور صرف کرائم اور پنشمنٹ یعنی کوئی ظلم ہوا اور اس کی سزا تک ہی. تو میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ کئی بار جب اسلامک ٹریڈیشنز میں بات ہوتی ہے تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام میں عدل کو کتنے موقعیت حاصل ہے, کتنی جگہ قرآن پاک میں اس بات کا ذکر ہے اور ہماری واعظ میں تقاریر میں اس عدل کی بات کو بار بار کہا جاتا ہے. لیکن جو یہ بات کہی جاتی ہے عموماً یہ انفرادی طور سے, یعنی ایک انسان کو چاہیے کہ وہ عدل سے کام لے, اس پہ زیادہ زور ہوتا ہے کہ کوئی ظلم نہ کرے. اگر ایسا ہوتا ہے اس کی سزا کیا ہے قرآن پاک میں اور اس کے الگ ٹریڈیشنز میں ہے, اس کے اوپر گفتگو. اکثر ہماری گفتگو جو اسٹرکچرل انجسٹس ہے اس پہ نہیں. اسٹرکچرل انجسٹس اسلام میں 3 چیزیں جو اسلام کے شروعاتی دور میں, پہلا غلامی. آپ تصور کیجیے کہ ہر انسان برابر پیدا ہوا ہو لیکن ایسی پڑتا ہے, ایسا ٹریڈیشن, ایسی چیز چل رہی ہو کہ ایک آدمی دوسرے کا غلام ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا بلکہ اس کا غلام ہے اس کے ماتحت. آج آنکھ بند کر آپ تصور کریں اگر آپ کسی کے غلام ہوتے تو کیسا. اسلام نے بہت ٹیکٹفلی بڑے طریقے سے اس سارے سسٹم چیلنج کیا اور اسے ایبولیش کرنے کی کوشش کی. دوسرا, اسٹرکچرل انجسٹس کی جو بات کرتے ہیں وہ اکنامک غیر برابری اور اس کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا گیا تاکہ اکنامک سرکولیشن ہو, کسی ایک کے ہاتھ میں ہی بہت زیادہ پیسہ نہ ہو اور سماج کا ایک طبقہ اتنا قریب نہ ہو کہ وہ اپنی زندگی اور اپنا بسر نہ کر سکے. تو زکوٰۃ کا ایک سسٹم اور بہت اہم اور وہ آپ کے عقیدے کا حصہ ہے. اور تیسرا بہت بڑی چیز ہے جس کو اکثر ہم لوگ ماڈرن زمانے میں کہ اکنامک ایکسپلائٹیشن جسے ہم ربا کہتے ہیں, انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں, یہ تینوں اسٹرکچرل انجسٹس ہے کہ آپ کو ایک آدمی نہیں کرتا لیکن ایک پورا جو سسٹم ہے وہ اس چیز کو ڈرائیو کرتا ہے. کئی بار بعد کے نسلوں میں خاص طور سے پچھلے 200-300 سالوں میں آپ جب اسلامک ٹریڈیشنز میں دیکھیں گے تو اس پہ بات بہت کم ہوتی ہے. مساجد میں ہو, اس طریقے کے سیمینار میں ہو یا اور جگہ ہو, اس میں انڈیویژول ایک انسان کیا کر سکتا ہے اس کے اوپر بہت ضروری ہے, لیکن ایک جو غیر برابری کا اسٹرکچر ہے اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں. اور اسی حوالے سے 2-3 ایگزامپل دے کر میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت اسے دے. یہ بہت فیمس ہے, ہر جگہ ہم نے پوسٹرز پہ اسٹیکرز پہ لکھے ہیں. یعنی یہ کہنے کا مطلب ہے کہ مزدور کے حقوق جو ہے وہ ہمارے اوپر. لیکن ایمانداری سے ہم سبھی یہاں بیٹھے ہوئے, چھوٹی سی یہ مجلس ہے اور بہت سارے مقرر بھی ہیں, یہ بتائیں کہ ہم ایز اے سوسائٹی اس بات کو اپنی تقریر میں, اپنے واعظ میں, اپنے جو گفتگو ہوتی ہے اس میں کتنی بار مزدور کے حقوق کے اوپر ہماری تقریر ہوتی ہے, ہمارے اوپر کتنی بار یہ بات بتایا جاتا ہے کہ ہم سبھی کو مزدور کا استعمال کرتے ہیں. ہم ایسے کچھ کو مزدور بھی ہیں اپنے اپنے طریقے سے, ہم سبھی مزدور ہیں, جتنے بھی ملازم ہیں سبھی مزدور ہیں ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے. ہم اس پہ
جس کے اوپر سسٹمیٹک آپ دیکھیں انجسٹس ہے، وہ طبقہ کو بھی بہت بے چینی ہے۔ اسلام میں کہا گیا کہ کسی عربی کو عربی پہ، کسی عربی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں۔ ہم سبھی اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ کیا یہ جو مساوات ہے، یہ جو برابری ہے، کیا اس میں ہم یقین رکھتے ہیں اور اس کی پیروی بھی کرتے ہیں؟ شاید اس انجسٹس کو ہم لوگ، اور کتنی بار ایسی بات ہوا ہے کہ ہم اپنے مجلس میں، ہم اپنے پولیٹیکل گیدرنگ میں، ہمارے سوشل گیدرنگ میں، ہمارے ریلیجیس گیدرنگ میں ہم اس بات کی بات کیے کہ ہر مسلمان برابر ہے۔ شاید بات کی ہو لیکن اس پہ عمل نہ کیا۔ لگ بھگ 600 سالوں تک اس ملک پہ کم و بیش مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں آنے کے بعد اس چیز کو توڑ کر، یہاں جو جات پات کی پرتھا تھی اس کو توڑ کر کم سے کم مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہوئی، لیکن ہوا کیا برعکس کہ مسلمانوں نے یہاں کی آلریڈی جات پات کی پرتھا کی کاسٹ ہیرارکی تھی، اس کو ہم لوگوں نے بھی برابری کو تصور اپنے اندر، اور اس کے نتیجے میں جو دوسرے لوگ مسلمس ہیں اس میں اس طریقے کے کاسٹ سسٹم ہے، لگ بھگ اتنا نیکٹ نہیں ہے، اتنا ننگا نہیں ہے، لیکن لگ بھگ مسلمانوں کے بیچ میں بھی بہت سارے کاسٹ، اور اس میں کہیں نہ کہیں کچھ کاسٹ کو اپنے احساس سے برتری کہ ہم اس کاسٹ سے ہیں، ہم اس جات سے ہیں، اور کئی لوگ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا میں تو مسلمان بن جاؤں لیکن ہمارا جو سلسلہ ہے تاکہ وہ کسی مہارانا پرتاپ سے ملتا ہے تو کہیں کسی اور سے ملتا ہے، فرق دیا ہوتا ہے اس کے، جبکہ اس عقیدے میں آپ کا یقین ہے، اسلام کے پرنسپل میں آپ کا یقین ہے، بظاہر آپ کہتے ہیں، یا ہمارے مسلم انٹلیکچوئلس مسجدوں میں اور کئی بڑے بڑے سے جلسوں میں ایمانداری سے دیکھیں کہ آپ نے کتنی بار اپنے جلسے میں، اپنی تقاریر میں، اپنے واعظ میں، ایکسپٹ ایک مختصر میں مسجد میں جہاں اکثر نماز پڑھتے ہیں ان کے خطبہ ہے کہ کچھ ریسرچ کر کے آتے ہیں اور وہ اس طریقے کی ایشوز پہ نہیں تو زیادہ مساجد میں روایتی چیزیں، اور روایتی غلط نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن صرف وہیں تک رہنا اور اسٹرکچرل انجسٹس کو آپ ایڈریس نہ کریں، اس کا مطلب اسلام کا ایک بہت بڑا تصور جو ہے اس سے آپ کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں، آپ اس کو چیلنج نہیں کر پا رہے، تو یہ ضروری ہے۔ اور اسی پر ایک جو دلت کے بہت بڑے لیڈر ہیں انڈیا میں، اس نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام لے کر ہم لوگوں تک آپ پہنچتے، ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ آ جاتے، لیکن ہوا یوں کہ ہندوستان میں آپ نے بھی اونچی جاتی کے نقش قدم پر ہمیں اچھوت اور غلط طریقے سے جانا، اور آج آپ جب بہت زیادہ مشکل میں ہے تو دلت اور مسلم الائنس کی بات کرنے کی سوچیں، تو یہ ایک آپ تیسری چیز ہے جو اسٹرکچرل انجسٹس کی بات ہے ہمارے ساتھ پہلے کرتی ہے۔ ہر تقریر میں مسلمان کے جو لیڈر ہیں اور ان کے جو ریلیجس لیڈر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا مقام بہت بلند ہے، یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن پریکٹس کے بعد میں جب جائے تو حقیقت میں آپ دیکھیں بڑی ایمانداری سے، اس سے ہم لوگ لفظوں کی اس میں نہ دیکھیں، اس میں اس طریقے کی محفل میں ہمیں انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے اندر دیکھنے کی آنیسٹی کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے کہ کیا جو اسلام نے عورتوں کو، ہماری بہنوں کو حقوق دیے، کیا ہم مرد اسلامی سماج کے ہندوستان میں وہ چیز کر پا رہے ہیں یا نہیں؟ کیا عورتوں کو ان کے جو حقوق وراثت میں ملے ہیں وہ مل رہے ہیں؟ یہ اچھی بات ہے کہ پچھلے چند سالوں سے سوشل میڈیا پہ کچھ مسئلے ہوئے عورتوں کے حقوق کا خاص طور سے وراثت میں حصے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اکثر زیادہ تر ہمارا حصہ مردوں کا بالکل خاموش رہتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بہنیں اپنے پیار سے معاف کر دیتی ہے تو کوئی بات نہیں، یعنی کہ سماجی پریشر میں ان کا جو اپنا انہیریٹنس وسائل کا وراثت کا حق ہے اس کو، کیونکہ اگر بھائی ناراض نہ ہو جائے پھر ہمیں ماں باپ نہیں ہے تو وہاں ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اس سے اچھا ہے کہ معاف کر دیں۔ اس طریقے سے دوسری بات ہے، شاہبانوں کے بعد اس قوم نے کہا تھا کہ ہم لوگ ایک ماڈل نکاح نامہ بنائیں گے جس میں عورتوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی
छोड़ेंगे, उसको लगभग 40 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। अब तक उसका एक मॉडल निकालना बनाना और उसके ऊपर कोशिश होनी चाहिए, वो नहीं करती। ये जब चिट्ठी आ चुकी है, इसका मतलब ये है कि वक्त कम है। मुझे अपनी बात में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अदल है, ये क्राइम और इसमें हमारे साथी हैं, वकील है, कुछ ये गवाह मुजरिम, ये सब तो एक असर है, लेकिन अगर जो इनहेरेंट जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल इनजस्टिस है, जो इस्लाम ने उसको नापसंद किया है, उसको चैलेंज किया है असूली तौर से और नजरियाती तौर से, अगर हम उसको चैलेंज नहीं करते हैं तो याद रखिए कोई ना कोई दूसरा करेगा, और उस वक्त आपको बड़ी तकलीफ होगी कि हमारे मामलात में मुदाखलत करना है। अगर अपने मामलात खुद आप अपने इंसाफ में नहीं चलाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ की अदलिया, यहाँ के दूसरे लोग उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेंगे। इस बात के लिए आपको कोशिश करनी है, हमें कोशिश करनी है। आई एम सो हैप्पी दैट इज़्मा इज़ हियर, लीगल कनेक्ट इज़ हियर। और एक और चीज़ जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं कि मुसलमानों में भी लॉ को लेकर बेदारी हो रही है, बच्चे लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं तो एक अर्सा था कि मुसलमानों के बीच में लॉ के प्रोफेशन को लेकर कुछ गलतफहमियाँ थी और ज़्यादा उत्साह, ज़्यादा नहीं थी। तो इससे that students are coming up. I can see some young lawyers out there sitting in this audience. So all the best. Let's continue this kind of discussions in future as well. Thank you once again for providing